بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولو شہدا بطلاق ثم رجعا قال الشیخ فی النہایہ۔ موضوع بحث آخری فصل کتاب الشہادات کی ہماری یہ تھی کہ شاہد گواہی دیتے ہیں اور بعد میں اپنی اس گواہی سے پھر جاتے ہیں، یا وہ خود اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے غلط گواہی دی تھی، یا وہ کہتے ہیں کہ ہمیں شبہ ہوا تھا، خطا کا اعتراف کرتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ گواہ حاکم کے سامنے یا کسی اور محفل میں گواہی دینے کے بعد اگر اپنی اس گواہی سے پھر جائیں تو اس کا حکم کیا ہے، یہ ہمارا موضوع چل رہا تھا۔ اسی ضمن میں آج جو مسئلہ زیر بحث ہے تھوڑا تفصیلی ہے، غور کرنا ہے، وہ یہ ہے دو آدمی گواہی دیتے ہیں اس بات پر، مثلا دو شخص گواہی دیتے ہیں کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، اس بات کی وہ گواہی دیتے ہیں۔ ذرا غور کرنا ہے۔ خوب، اب اس میں چند صورتیں ہیں جو انشاءاللہ میں ترجمے میں تطبیق میں دوبارہ آپ کو بتاؤں گا۔ وہ یہ ہے کہ یہ گواہی جو انہوں نے دی تھی کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، آیا حاکم شرعی کے سامنے یہ گواہی دی تھی یا حاکم نہیں کسی اور محفل میں انہوں نے گواہی دی تھی؟ دو صورتیں ہو گئیں۔ اچھا، اسی طرح جب انہوں نے گواہی دی کہ زید نے بیوی کو طلاق دی ہے، آیا وہ خاتون اس زید کی جو زوجیت میں نکاح میں تھی اور یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس نے طلاق دی ہے، آیا وہ زید کی مدخول بہا تھی یا مدخول بہا نہیں تھی؟ یہ دو صورتیں ہو گئیں۔ اب جس خاتون کے بارے میں ان دو لوگوں نے گواہی دے دی، مثلا کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی تھی، وہ خاتون اس عدت طلاق کے ختم ہونے کے بعد آگے کسی اور مرد سے شادی کر جاتی ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اب جب اس نے شادی کی، اب یہ لوگ آگے یعنی اس کے شادی کر جانے کے بعد اب یہ آ کر اپنی اس گواہی سے رجوع کرتے ہیں کہ ہم نے جو گواہی دی تھی وہ صحیح نہیں تھی، وہ غلط تھی، یا مثلا کہیں گے ہم نے عمدن غلط کہا تھا، یا کہیں گے ہمیں شبہ ہوا، غلطی ہوئی، جو بھی ہوا، بہرحال مسئلے کو ذہن میں بٹھا لیں تاکہ پھر عبارت میں آپ کو مشکل پیش نہ آئے۔ دو بندے گواہی دیتے ہیں کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اس کی وہ بیوی جس کے بارے میں انہوں نے گواہی دی وہ عدت ختم ہونے کے بعد آگے کسی اور مرد سے کر جاتی ہے شادی۔ جب شادی کر جاتی ہے، اب یہ اپنی اس شہادت سے، اپنی اس گواہی سے رجوع کر لیتے ہیں، اس کا حکم کیا ہوگا؟ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں پر حکم میں وہ صورتیں جو میں نے بیان کی ہے کہ آیا وہ خاتون اس پہلے مرد کی مدخول بہا تھی یا نہیں تھی، آیا وہ گواہی
حاکم کے سامنے کی گئی تھی یا غیر حاکم کے سامنے دی گئی تھی؟ آیا جس طلاق کی انہوں نے گواہی دی تھی وہ طلاق بائن تھی یا طلاق رجعی تھی؟ بات سمجھ آ گئی؟ اس مسئلے میں اب ابھی ہم ترجمہ کریں گے، بہت غور سے آپ دیکھنا ہے۔ اس مسئلہ میں شہید اول رحمت اللہ علیہ نے اپنی کوئی نظر نہیں دی، بلکہ کیا فرمایا کہ شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ نہایہ میں یوں بیان فرماتے ہیں اور اپنی کتاب خلاف میں یوں بیان فرماتے ہیں، اپنی کوئی نظر نہیں دی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ وہ خود اس مسئلہ میں کسی حتمی نتیجے تک نہیں پہنچ سکے، تردد میں تھے، اور ظاہر جب فقیہ خود، کیونکہ یہی فقیہ کی دیانتداری کی سب سے بڑی مثال ہے کہ جب تک وہ مطمئن نہ ہو وہ فتویٰ دیتا ہی نہیں۔ یہاں شہید اول نے وہی کیا کہ جناب شیخ طوسی کے نظریے کو ذکر فرما کے آگے گزر گئے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہا۔ اس کا مطلب ہے خود اس وقت تک کسی نتیجے پر نہیں پہنچے تھے۔ خوب، اب یہ 3-4 صورتیں ہیں، ہر صورت کو میں ذرا وضاحت کے ساتھ بیان کرتا ہوں چونکہ عبارت دقیق ہے تاکہ آپ کو پھر مشکل نہ ہو۔ گزشتہ درس میں 2 سطریں غالباً ترجمے میں رہ گئی تھیں، ان کا ترجمہ بھی ساتھ کر لیں۔ وَإِن قَالُوا أَخْطَأْنَا، یہ گزشتہ درس سے مربوط تھا کہ لوگوں نے گواہی دی تھی مثلاً کہ فلاں بندہ فلاں کا قاتل ہے، بعد میں اپنی گواہی سے رجوع کر دیا، اور جب انہوں نے رجوع کیا تو اس قاتل کو تو قصاصاً قتل کیا جا چکا تھا۔ تو کل ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر تو وہ تعمد کا یہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم نے عمدن غلط بیانی کی تھی تو ان گواہوں سے قصاص لیا جائے گا۔ آج ہے دوسری صورت، وَإِن قَالُوا، اگر وہ گواہ اب یہ کہتے ہیں اخطأنا، کہ ہم سے خطا ہوئی، ہم نے عمدن غلط بیانی نہیں کی تھی، غلطی ہو گئی، فرماتے ہیں فَالدِّیَةُ عَلَیْہِم، تو ان گواہوں پر دیت ہوگی، اجمع پوری کی پوری، البتہ موزعۃً، جتنے افراد گواہی دینے والے تھے ان سب پر وہ برابر تقسیم ہوگی، اور وہ دیت ادا کریں گے جس کو قصاص میں قتل کیا جا چکا ہے اس کے اولیاء کو۔ ٹھیک، وَلَوْ تَفَرَّقُوا فِي الْعَمَدِ وَالْخَطَأِ، لیکن اگر یہ گواہ ایسے ہیں، کچھ ایسے تھے جنہوں نے عمدن غلط بیانی کی تھی گواہی میں، اور کچھ ایسے تھے کہ جن سے خطا ہوئی، یعنی عمدن انہوں نے غلط گواہی نہیں دی، فرماتے ہیں کوئی مشکل نہیں، فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ لَازِمُ قَوْلِهِ، جس بندے نے عمدن وہ غلط بیانی کی تھی، غلط گواہی دی تھی، اس پر عمد کے احکام ہوں گے، جس نے خطا دی تھی اس پر خطا کے۔ فَعَلَى الْمُعْتَرِفِ بِالْعَمَدِ، لہٰذا جو اعتراف کرے گا اس بات کا کہ میں نے عمدن غلط گواہی دی تھی تو اس سے قصاص لیا جائے گا، بعد رد ما يفضل من دیتہ عن جنایتہ، البتہ کتاب الحدود میں اس کی پوری تفسیر انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے گا تو ہم پڑھیں گے، وہاں پر یہ گا کہ اس قاتل میں جتنے فیصد یہ شریک تھا اتنے فیصد سے ہٹ کر، چونکہ باقی بھی اس کے ساتھ تھے، مثال چھوٹی سی 2 بندے تھے اور یہ 2 بندے مل کر گواہی دی تھی، اب ایک کہتا ہے کہ میں نے عمدن جھوٹ بولا، غلط بیانی کی، دوسرا کہتا ہے خطاً، تو عمد والے کو قصاصاً قتل کیا جا سکتا ہے، لیکن آدھی دیت اس کے ورثاء کو دیں گے، کیوں؟ چونکہ وہ اس غلط قصاص میں نصف میں شریک ہے۔ وَعَلَى الْمُخْطِئِ نَصِیبُهُ، اور جو مخطی ہوگا جس نے خطاً کہا تھا وہ دیت میں سے اپنا حصہ دے گا۔ خوب، یہ تو تھی کل والی بات سے مربوط جو رہ گئی تھی۔ اب اس مسئلے کو ذرا غور سے سمجھنا ہے۔ وَلَوْ شَاهِدَا بِطَلَاقٍ، 2 شخص، 2 گواہ، تثنیہ شہید نے ذکر فرمایا، گواہی دیتے ہیں بے طلاق، مثلا وہ کہتے ہیں کہ زید نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی ہے، ٹھیک، ثم رجعا، اب یہاں پر 2 جملے آپ اپنی طرف سے ایڈ کر لیں، انہوں نے گواہی دے دی،
خاتون نے عدت طلاق پوری کر لی، پوری کرنے کے بعد وہ خاتون کسی اور مرد سے شادی کر جاتی ہے. اب ذرا غور کرنا، یہ آپ نے اپنی طرف سے کرنا ہے. ثم رجعا، وہ دو گواہ جنہوں نے پہلے گواہی دی تھی کہ زید نے بیوی کو طلاق دی، اب وہ اپنی گواہی سے رجوع کر لیتے ہیں. بہت غور کرنا. ٹھیک ہو گیا. اس کا حکم کیا ہوگا؟ قال الشیخ فی النہایہ، شہید اول اپنی طرف سے کچھ نہیں فرما رہا ہے. شہید اول فرما رہے ہیں قال الشیخ فی النہایہ، شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ نہایہ میں فرماتے ہیں ترد الی الاول، کہ وہ خاتون، بہت توجہ، دوبارہ اسی پہلے شوہر کی طرف پلٹا دی جائے گی، یعنی وہ پھر اس سے آئے گی، پھر اس میں عدت ہوگی، اس کی تفصیل ہے. وَيَغْرِمَانِ الْمَهْرَ لِلثَّانِي، اور یہ دو جنہوں نے گواہی دی تھی غلط، یہ بندے جو دوسرا شوہر تھا جس نے اس سے شادی کی تھی اور اس نے اس کو مہر دیا تھا، جتنا حق مہر زوج ثانی نے اس خاتون کو دیا تھا، یہ دو گواہ اپنی جیب سے اس زوج ثانی کے اس حق مہر کو پورا کریں گے، چونکہ ان کی وجہ سے اس کا نقصان ہوا. غلط بیان انہوں نے کی تھی، غلط گواہی انہوں نے دی تھی. ٹھیک ہو گیا. وَتَابِعَهُ ابو الصلاح، آگے فرماتے ہیں ابو الصلاح حلبی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے بھی شیخ کی اتباع میں، یعنی شیخ کی تائید کی، اور ان کا فتویٰ نظریہ بھی یہی ہے. اچھا جی، یہ نظریہ آیا کہاں سے، فتویٰ آیا کہاں سے؟ استناداً الی روایت حسنہ، ایک روایت حسنہ موجود ہے علی بن ابراہیم کی امام صادق علیہ السلام سے، جس کا مضمون تقریباً یہی تھا، انہوں نے اس سے استناد کیا. خوب، تو جناب پھر آپ اس سے استناد کیوں نہیں کر رہے؟ فرماتے ہیں حملت علی تزویجہا، اس روایت کو حمل کیا گیا ہے کہ یہ اس خاتون کی بات ہو رہی ہے جس نے آگے شادی کر لی، بمجرد سماع البینہ، فقط ان گواہوں کی گواہی سنتے ہی عدت گزارنے کے بعد آگے شادی کر لی، لا بحکم الحاکم، حاکم شرعی نے یہ فیصلہ نہیں سنایا تھا کہ اب یہ متعلقہ ہے اور دو آگے شادی کر سکتی ہے. اب وہ جو میں نے دو درمیان میں گزارش کی تھی وہ یہ والی سطر تھی. ایک دفعہ حاکم کے سامنے یہ گواہ گواہی دیتے ہیں کہ زید نے بیوی کو طلاق دی ہے، اور حاکم شرعی فیصلہ سناتا ہے کہ اب یہ مطلقہ ہے، اس کا حکم اور ہے. ایک دفعہ ہے کہ نہیں، کسی محفل میں انہوں نے گواہی دی اور اس خاتون نے اس گواہی کو سنا یا اس کو بتایا گیا، اس کے بعد اس نے عدت پوری کی اور آگے اس نے شادی کر لی. فرماتے ہیں یہ روایت شاید اس صورت کو بیان کرتی ہے، حکم حاکم، جہاں حاکم شرعی کو حکم ہو جائے پھر وہ ناقد نہیں ہوتا، پھر اس کی واپسی نہیں ہوتی. ٹھیک ہو گیا. آگے شہید اول فرماتے ہیں وقال فی الخلاف، خلاف میں جناب شیخ طوسی رحمت اللہ علیہ یوں بیان فرماتے ہیں ان کانا بعد الدخول، پوری توجہ، اگر زید یعنی جو زوج اول تھا اور جس کے بارے میں انہوں نے گواہی دی ہے کہ زید نے بیوی کو طلاق دی ہے، اگر وہ زوجہ زید کی مدخول بہا تھی اور انہوں نے دے دی گواہی، عدت کے بعد وہ چلی گئی آگے، فلا حرمہ للاول، یہ دو گواہ اس زوج اول کو اس کا حق مہر نہیں دیں گے، اس کی غرامت ان پر نہیں ہوگی. بڑا دقیق مسئلہ، در غور سے سمجھنا. دو بندوں نے گواہی دی مثلا حاکم کے سامنے
کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ زید نے بیوی کو طلاق دے دی تھی، حاکم نے اس کے متعلقہ ہونے کا فیصلہ سنا دیا، وہ خاتون عدت گزارنے کے بعد آگے شادی کر جاتی ہے، بعد میں کہیں زوج اول آتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے تو طلاق نہیں دی، یا مثلاً یہ خود یہ جو گواہ تھے یہ اس سے اپنی گواہی سے کر لیتے ہیں رجوع۔ بہت غور، اب فرماتے ہیں اگر وہ خاتون مدخول بہا تھی زوج اول کی تو زوج اول ان کو نہیں کہہ سکتا کہ تمہاری گواہی کی وجہ سے میری بیوی چلی گئی، میں نے اس کو فرض کرو 5 لاکھ روپیہ حق مہر دیا تھا، وہ تو اب میرے پاس ہے ہی نہیں، لہذا میرا 5 لاکھ تم لوگ دو۔ شہید فرماتے ہیں فلا غرمہ، اگر وہ مدخول بہا تھی تو اب یہ گواہ زوج اول کو کوئی حق مہر نہیں دیں گے۔ وجہ اس لیے، بڑا غور، اس لیے کہ ایک قاعدہ کلیہ ہے کہ جب زوج اپنی زوجہ سے مقاربت کر لیتا ہے، دخول ہو جاتا ہے، تو حق مہر زوج پر مستقر ہو جاتا ہے، وہ اس پر ہر حال میں دینا واجب ہو جاتا ہے، اور وہ بھی پورا۔ غیر مدخولہ کا نصف ہوتا ہے جبکہ مدخول بہا کا پورا دینا ہوتا ہے۔ اب چونکہ مدخول بہا تھے لہٰذا ان گواہوں پر یہ نہیں ہے کہ یہ اب اس زوج اول کا، للاول سے برا زوج اول کا، کیوں؟ لاستقرار المہر فی ذمتہ بہ، اس لیے کہ اس دخول کی وجہ سے پورا مہر دینا اس زوج اول کے ذمہ مستقر ہو چکا تھا، وہ تو اس نے ہر حال میں دینا ہی دینا تھا۔ فلا تفویض، لہذا اس زوج کی کوئی چیز ضائع نہیں ہوئی تاکہ وہ یہ کہے کہ چونکہ میرے پاس جو ہے وہ نہیں رہی لہذا میرا سارا مہر تم دو۔ ٹھیک ہو گیا جی، ختم۔ اگلا مسئلہ اس سے مربوط ہے لیکن تھوڑی باریکی کے ساتھ سمجھنا ہے۔ والبضع لا یضمن بالتفویض، اگر کوئی یہ کہے کہ جناب ان گواہوں کی غلط گواہی کی وجہ سے زید کی زوجہ چلی گئی، اس نے آگے شادی کر لی، اب زید مہر تو دے چکا تھا 5 لاکھ 4 لاکھ 1 لاکھ جو بھی تھا، لیکن جس کو مہر دیا تھا اب اس سے وہ استمتاع تو نہیں کر سکتا، بوز یعنی استمتاع کرنا، لذت حاصل کرنا، لہٰذا یہ اس کا نقصان ہے۔ ٹھیک ہے جی، اب چونکہ نقصان ہے لہذا یہ گواہ اس کے ضامن ہیں۔ جواب میں فرماتے ہیں والبضع لا یضمن بالتفویض، یہ بضع یعنی استمتاع حاصل کرنا یہ کوئی مال نہیں ہے کہ جیسے کوئی کسی کا مال ضائع کرتا ہے تو ضائع کرنے والا اس کا ضامن ہوتا ہے، یہ مال نہیں ہے تاکہ اس کے ضامن ہوں۔ وَإِلَّا، کیوں؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ اگر یہ بضع، اگر یہ استمتاعات قابل زمان ہوتے، بمنزل مال کے ہوتے، لَحُجِرَ عَلَى الْمَرِيضِ بِالطَّلَاقِ، تو جو بیمار ہے پھر وہ طلاق دینے سے محجور ہوتا، وہ طلاق نہ دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ وہ جو اس نے مہر دینا ہوتا ہے، وہ مہر تو پھر پورا ہوتا ہے، إِلَّا أَن يُخْرَجَ الْبُضْعَ مِنْ ثُلُثِ مَالِهِ، مگر یہ کہ پھر وہ مال کہ وہ بوجھ استمتاعات بھی، چونکہ یہ کتاب الوصیہ میں آپ پڑھ چکے ہیں یا مریض کے بارے میں کہ مریض مرض الموت میں جو تصرفات کرتا ہے وہ اس کے ثلث مال میں نافذ ہوتے ہیں، لہٰذا اگر یہ بضع بھی قابل زمان ہوتی، یہ بھی بمنزل مال کے ہوتا تو پھر یہ بھی اس کے ثلث مال میں سے دی جاتی، یعنی مہر کا تیسرا حصہ دیا جاتا، جبکہ نہ اگر مریض طلاق دیتا ہے اور اس کو ذمہ مہر ہے تو وہ مہر پورے کا پورا دیا جاتا ہے، تو پس اس کا مطلب ہے بضع قابل زمان نہیں ہے۔ ایک دلیل ہوگی۔ دوسرا فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ لَا يَسْمُنُ لَهُ لَوْ قَاتَلَهَا قَاتِلٌ، اب یہ ساری شواہد ہیں
کہ بزغ قابل زمان نہیں ہے۔ دوسری دلیل کہ اگر اس کسی شخص کی زوجہ کو کوئی شخص قتل کر دے، لو قاتلھا قاتل، کوئی شخص کسی کی زوجہ کو قتل کر دے تو وہ قاتل اس مرنے والی خاتون کی دیت تو دیتا ہے، لیکن اس کی بزغ یعنی استمتاعات کے حوالے سے کوئی علیحدہ مال اس پر نہیں ہوتا، چونکہ تو نے اس کی بیوی کو قتل کیا ہے اور اس کی بزغ اس سے ضائع ہو گئی، استمتاع نہیں کر سکتا، لہذا اس کا بھی تو ضامن ہے، اس کے بدلے میں دے، نہ ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ پر اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزغ قابل ضمان نہیں ہے۔ تیسری دلیل وَكَذَا لَوْ قَتَلَتْ نَفْسَهَا، اسی طرح اگر کوئی خاتون خودکشی کر لے، خود ہی اپنے آپ کو مار دے، ٹھیک ہے جی، تو اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ خاتون کے مال سے اس کے شوہر کو اس کے بزغ کا بدل دیا جائے، اس کے استمتاعات کے بدلے میں کچھ دیا جائے چونکہ اس کی استمتاعات ضائع ہو گئی ہیں، نہ، یہ بزغ قابل نہیں ہے، اس کے زمان نہیں ہے۔ اور چوتھی او حرمت نکاحھا برضاء، یا فرض کرو وہی خاتون جو کسی کی بیوی تھی اور رضاعت کی وجہ سے وہ حرام ہو گئی، وہ کیسے ہوتا ہے؟ انشاءاللہ یہ کتاب النکاح میں آپ نے چیزیں پڑھیں گے انشاءاللہ، پہلے پڑھ چکے ہوں گے، ذرا غور کرنا۔ اگر کسی بچی کو اس بچی کی نانی اپنا دودھ پلا دے شرعی قواعد کے ساتھ، تو بچی کی ماں اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ یہ نکتہ ہے، ذرا غور کرنا۔ اس کی اور بھی مثالیں ہیں۔ بہرحال مثلا زوجہ تھی، ٹھیک ٹھاک، اب اب یہی زوجہ، اس کے ہاں ایک بچی پیدا ہوتی ہے، وہ جا کے وہ یہ عورت اپنی ماں کو دیتی ہے جو بچی کی نانی بن جائے گی، اس کو دیتی ہے، اب وہ اس کو دودھ پلا دیتی ہے، رضاعت کی وجہ سے یہ اس پر حرام ہو جائے گی، ٹھیک ہے جی۔ اب رضاعت کی وجہ سے اگر خاتون اپنے زوج پر حرام ہو رہی ہے تو زوج اس کو یہ نہیں کہے گا اب تو حرام ہو گئی ہے لہٰذا میرے استمتاعات ضائع ہو گئے، اب تو مجھے اس کا بدل دے، نہ، ایسا نہیں ہوتا۔ تو پس یہ 4 شواہد ہو گئے کہ بزغ قابل ضمان نہیں ہوتی، لہٰذا اب ذرا غور کرنا ہے۔ 2 بندے گواہی دیتے ہیں، ترتیب کے ساتھ ذرا مطلب کو سمجھنا ہے کہ زید نے بیوی کو طلاق دے دی، وہ بیوی زید کی مدخول بہا تھی، حاکم نے حکم دے دیا، آگے چلی گئی، اس نے عدت ختم کی، اگلے شوہر سے شادی کر دی، تو فرماتے ہیں اب انہوں نے کر لیا ہے رجوع، جب رجوع کر لیا ہی زوجۃ الثانی، اب یہ اسی دوسرے شوہر کی زوجہ رہے گی، کیوں؟ لأن الحکم لا ينقض بعد وقوعه، چونکہ جب حاکم شرعی کا حکم ایک دفعہ نافذ ہو جاتا ہے تو وہ پھر ان کے رجوع کرنے سے ناقض نہیں ہوتا، لہٰذا اگر وہ مدخول بہا تھی تو ان گواہوں کو اپنی جیب سے زید کو کچھ نہ دینا پڑے گا، لیکن وَإِنْ كَانَ قَبْلَ الدُّخُولِ، لیکن اگر انہوں نے جو گواہی دی تھی وہ گواہی ایسی ہے کہ زید نے ابھی اس سے دخول نہ کیا تھا، انہوں نے دے دی گواہی، بعد میں انہوں نے کر لیا اس سے رجوع، اب جب رجوع کر لیا غار مال الاول نصف المار، چونکہ میں نے آپ کو کہا ہے نا پہلے کہ اگر قبل الدخول طلاق دی جائے تو نصف مار پھر بھی دینا ہوتا ہے، انہوں نے جو گواہی دی تھی تو اس زید کو تو آدھا مار دینا پڑ گیا جبکہ دخول نہیں ہوا تھا، اب یہ کرتے ہیں اپنی اس گواہی سے رجوع، تو اس زوج اول کو جو نصف مہر اس نے اس زوجہ کو دیا تھا، الذی غرمہ، جو اس نے اس کو دیا تھا، یہ گواہ اپنی جیب سے اس کا وہ نقصان پورا کریں گے، ٹھیک ہے جی۔ کیوں فرماتے ہیں؟ اس لیے، اس کی دلیل، وجہ کیوں پورا کریں گے، لِأَنَّهُ
وَإِنْ كَانَ ثَابِتًا بِالْعَقْدِ، درست ہے کہ وہ نصف مہر اسی عقد کی وجہ سے، چونکہ وہ زید تو کہتا کہ میری بیوی ہے، میں نے عقد کیا ہے، تو جب عقد ہے تو نصف مہر اس کو دینا ہوتا ہے قبل الدخول، کا ثبوت الجمیع، جیسا کہ پورا مہر دینا پڑتا ہے دخول کی وجہ سے، تو نصف مہر دینا پڑتا ہے خود عقد کی وجہ سے، ٹھیک۔ اب اس نے اس کو دے دیا، لیکن جب نکاح ہو گیا تو نصف مہر تو زوج نے دینا ہی دینا ہے، یہ گواہ اپنی جیب سے نصف مہر اس کو کیوں دیں؟ جواب یہ ہے اس لیے لِأَنَّهُ كَانَ مُعَرَّضًا لِلسُّقُوطِ، ٹھیک ہے جب نکاح ہو گیا تھا نصف مہر زوج پر ہر حال میں واجب ہو گیا تھا، لیکن اس نصف مہر میں امکان تھا اس بات کا کہ ممکن ہے وہ نصف مہر زوج کو نہ دینا پڑے، مہر سقوط یعنی امکان تھا کہ نہ دینا پڑے، کیوں جی؟ لِلسُّقُوطِ بِرُدَّتِهَا، ممکن ہے کہ وہ خاتون مرتدہ ہو جائے، اگر وہ مرتدہ ہو جائے گی تو شوہر کو کچھ نہیں دینا پڑے گا، اویل فسخ لعیبن، یا وہ عیوب جو موجب فسخ نکاح ہوتے ہیں، اگر وہ ممکن ہے کہ وہ کوئی ایسا عیب اس میں ہوتا جو موجب فسخ نکاح ہوتا تو بھی شوہر کو کچھ نہ دینا پڑتا، لیکن ان کی غلط گواہی کی وجہ سے اب تو اس نے اس کو دے دیا ہے، لہٰذا اسی وجہ سے ان گواہوں کو نصف مہر زوج اول کو دینا ہوگا، بخلاف بعد الدخول، ہاں لیکن اگر بعد الدخول انہوں نے گواہی دی تھی کہ وہ خاتون مدخول بہا تھی، اب انہوں نے گواہی دی ولو غلط بھی دی، اب یہ گواہ زوج اول کو کچھ نہیں دیں گے، وجہ یہ ہے لاستقرار ہی مطلقہ، چونکہ اب وہ چاہے مرتدہ ہو یا نہ ہو، اب اس میں عیب موجب فسخ ہو یا نہ ہو، جب دخول ہو گیا تو اب تو ہر حال میں زوج نے اس کو دینا ہی دینا تھا، ٹھیک ہو گیا جی۔ شہید ثانی فرماتے ہیں ھذا ھو الاقویٰ، میرے نزدیک اقویٰ بھی یہی نظریہ ہے جو جناب شیخ نے خلاف میں ذکر فرمایا، وَبِهِ قَطَعَ فِي الدُّرُوس، خود شہید اول رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دروس میں اپنا حتمی فتویٰ یہی دیا ہے، ٹھیک ہو گیا، لیکن وَنَقْلُهُ هُنَا قَوْلًا، لیکن شہید اول کا اس لمحہ میں اس نظریے کو شیخ کی طرف نسبت دے کے نقل کرنا کہ قال فی الخلاف، شیخ خلاف میں یہ فرماتے ہیں، کل آخر ہے، جیسا کہ دوسرے کو بھی انہوں نے قال فی النہایہ کہہ کر نقل کیا ہے، یدل علی ترددہ فی، کسی کی طرف نسبت دے کر جب کوئی فقیہ کسی بات کو کسی فتویٰ کو نقل کرتا ہے وہ دلالت کرتا ہے اس بات پر کہ اس کا مطلب ہے وہ فقیہ خود ابھی اس فتویٰ اور اس حکم میں متردد ہے، یعنی ان کا حتمی فتویٰ نہیں ہے۔ آگے شہید ثانی فرماتے ہیں شاید یہی وجہ ہو وَلَعَلَّهُ لِمُعَارَضَةِ الرِّوَایَةِ الْمُعْتَبَرَةِ، شہید اول کا تردد شاید اس وجہ سے ہو کہ یہ ایک اور روایت کی معارض ہے جو روایات اس پر دلالت نہیں کرتی، ٹھیک ہو گیا۔ وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔